السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ہمارے ملک کے اندر ہمارے حالات پہلے سے کشیدہ ہیں، لیکن آئے روز ہمارے نحوستوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے برے اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے نہ کبھی ان کے اوپر توجہ دی ہے، نہ کبھی ان کے بارے میں ہم نے سوچا ہے۔ آج کل پاکستانی ڈراموں کا ایک رواج بن چکا ہے، اور ان ڈراموں کے اندر عجیب و غریب کردار دکھائے جاتے ہیں، اور کہیں پر طلاق کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بے حیائی تو اس کے اندر سرے سے ہے ہی شامل، بنیاد اور مقصد ہی بے حیائی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس بات پہ ہم ذرا سوچیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مردیں۔ اس وقت بلکہ پوری دنیا کے اندر یہی حال ہے کہ جہاں پر بھی ماڈل ہیں یا ایکٹر ہیں، جو بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں، جو بھی ہیں، ان کی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایکٹر اور اداکاریں ہوں گی، اور دونوں کی شادی ہوگی، تو ایک یہاں قرآن کی یہ آیت ثابت ہو جاتی ہے کہ الخبیثات للخبیثین، اور کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مردیں۔ یہاں میری اس بات سے بہت سارے لوگوں کو کافی تشویش ہوگا کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا، تو سامعین کو پہلے سے ہی گوش گزار کر لوں کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ڈراموں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ خبیث ہیں، تو خبیث کہتے ہیں گناہ گار کو۔ اور میرا سوال یہ ہے، ایک ڈرامے کے اندر ایک لڑکی ایک کی بیوی ہے، پھر دوسرے ڈرامے کے اندر وہی لڑکی دوسرے مرد کی بیوی ہے، پھر پہلے ڈرامے کے اندر جس کی بیوی تھی دوسرے ڈرامے کے اندر اس کا بھائی ہے، اور دوسرے ڈرامے میں جس کی جو ہے نا وہ بیوی تھی پہلے ڈرامے کے اندر اس کی بہن ہے۔ یعنی ایک ڈرامے کے اندر بھائی بہن بن جاتے ہیں، ایک ڈرامے کے اندر میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ کیا یہ نحوست نہیں ہے؟ کیا یہ خباثت نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کسی مولوی کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی کو گناہ گار کہے؟ پیارے دوستو، مولوی کو کسی نے حق نہیں دیا ہے، اسلام نے مولوی کو حق دیا ہے۔ مولوی کو حق دینے کا مقصد کیا ہے کہ مولوی نے، عالم نے ان چیزوں کو پڑھا ہے، تبھی وہ اسلام کے مطابق بتا رہا ہے۔ جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ اللہ نے خود فرمایا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، تو اس سے بڑی خباثت اور کیا ہوگی کہ وہی عورت ایک ڈرامے میں تیری بہن ہے، دوسرے میں وہ تیری بیوی ہے۔ اس سے بڑی خباثت اور ہو سکتی ہے؟ اور پھر پاکستان کے اندر آج کل بڑے زور و شور سے ڈرامے بن رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کے اندر علماء کی توہین کی جاتی ہے، یا پھر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، یا اسلام کی کسی ایک شاعر میں سے کسی ایک کی توہین کی جاتی ہے۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اب پھر یہاں کوئی کہے گا کہ مولوی کفر کا فتویٰ بھی بہت جلدی لگا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، کفر اور اسلام یہی تو فرق ہے، یہ دیوار ہے۔ اگر اس دیوار کے آپ ایک طرف کھڑے ہوں گے تو کافر، دوسرے طرف کھڑے ہوں گے تو مسلم، اور اگر مسلم والے ریس میں لائن میں آپ کھڑے ہیں، کام سارے کافروں والے کریں گے، تو پھر خبیث تو کہا جائے گا نا میرے پیارے۔ تو عزیزان محترم، ان ڈراموں سے
خود کو بچنا چاہیے، خود کی نسلوں کو بچانا چاہیے۔ اور یہ اس وقت جو یورپ کے اندر تباہی ہے اور وہ اس تباہی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، چاہ کر بھی وہ ان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ کیا کہ یہ لڑکا اور لڑکی کی جو دوستی یاری تھی، انہوں نے اس کو اتنا پروموٹ کیا کہ آج ان کے اندر ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ان کے جو عوام کے بڑھنے کا جو ریشو ہے، جو ان کی بنیادی ضرورتوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے بھی وہ کم ہے۔ یعنی اگر غیر مسلموں کے ملکوں کے اندر، انگریز کے ممالک کے اندر اگر دوسرے ممالک سے لوگ کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے نہ جائیں تو ان کی زندگی مفلوج ہو جائے۔ ان کے پاس ورکرز نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یا تو پھر سرے سے طلاق کا نظام ہی نہیں ہوگا، خاندانی سسٹم نہیں ہوگا، یا تو پھر اگر کہیں ہوگا تو پھر وہ یہی بچے دو ہی اچھے والے نظام کی صورت میں ہوگا۔ اور پھر میاں بیوی بوڑھے ہوں گے، 70-80 سال کی عمر میں ہوں گے، مر جائیں گے، ایک بیٹا اور بیٹی چھوڑ کر جائیں گے، جو ساری زندگی ان کا منہ دیکھنے کے لیے گوارا نہیں ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قدر کو ہم سے چھین کر دوسروں کے حوالے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔